بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوید اقبال بٹی۔ ناظرین، ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے تاجر برادری ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے تاجر برادری کا ایک اہم کردار ہے، لیکن اس وقت ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور تاجروں کو درپیش مسائل بے شمار ہیں۔ اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ آل پاکستان انجمن تاجراں کے صدر خالد پرویز صاحب ہیں۔ آئیے میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ خالد پرویز صاحب، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ملک میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خورد و نوش چیزوں کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وجہ آج بحران جو چل رہا ہے، پاکستان کی ٹریڈ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس میں کرونا کی وجوہات، حکومتی پالیسی اور سب سے بڑا جو ٹیکس ریلیف نہ دینا، یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ حکومت کو تو چاہیے کہ اس پہیے کو ساتھ لے کر چلے اور اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے تاکہ ملک ترقی کرے۔ اتنی دیر تک ترقی ممکن نہیں جب تک ان تاجروں کو سہولت نہ دی جائے، ان کو آسان ٹیکس نہ بنایا جائے، ان کو مراعات نہ دی جائے۔ ویسے کہنے کو تو کرونا میں کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا ریلیف دیا گیا، لیکن تاجر برادری کو کیا دیا؟ ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں، جنہوں نے ایک کٹھن مرحلہ جو ہے گزارا ہے، 8 ماہ کا، 9 ماہ کا، ایک بہت بڑے بحران سے۔ آج صورتحال ٹریڈ کی یہ ہے کہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ برباد ہو چکے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان اٹھا ہے، اور اتنا بڑا طوفان کہ سفید پوش آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہے۔ باقی چیزیں تو دور کی بات رہی، اس پہ ایجوکیشن، اس میں اور چیزیں، لیکن اس پہ میں ایجوکیشن کی بات آئے گی تو میں ضرور کروں گا کہ ایجوکیشن میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا حکومت نے، کنفیوژن پیدا کر دی۔ یکساں تعلیمی نظام کا نعرہ لگا کر وہ کس طرح پورا کر پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کر پائیں۔ 70% پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو باہر نکال دیا گیا کہ وہ NOC لے اپنے کمپیٹیٹر سے۔ یہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آئین اور پاکستان کا جو آئین ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی شخص کی نوکری بنائی جائے، اور نہ ہی آئین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی احکامات جاری کرنے تو کوئی محکمہ نہ کرے، حکومت پاکستان کرے، وزیر اعظم پاکستان کرے اعلانات کہ یہ پالیسی ہوگی، لیکن اس کے تحت یہ نہیں کہ جو عام پرنٹر اور پبلشر ہے جو پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے ان کے لیے زنجیریں باندھ دی جائے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، تو یہ پھر اپنے ملک کو چھوڑ کے جائیں، دوسرے ملک میں جا کے کریں۔ اگر اپنے ملک انہی کی وجہ سے یہ اچھا سر، حکومت نے ایجوکیشن کا جو میدان ہے انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے۔ اچھا سر، حکومت نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو امیونٹی اسکیم دے دی ہے، لیکن اب ان لوگوں کو برات دی ہے جو ان کا ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ چند ان لوگوں کو جو نہ بھی دیتے برات تو اس سے گزارا ہوتا تھا، لیکن غریب آدمی کو کیا دیا آپ نے مہنگائی کے علاوہ؟ پریشان کر کے رکھ دیا ساری قوم کو، اور اس وقت جو بحران سے گزر رہے ہیں بے یار و مددگار ہے پوری قوم، پوری عوام، اور اس پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی پلان تیار نہیں کیا گیا، ان کے لیے کوئی پالیسی تیار نہیں کی، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا سیل قائم نہیں کیا گیا۔ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بلا وجہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہے، اس پاکستان کی عوام کے لیے، اور خاص طور پر وقت حکومت کے لیے یہ بڑی خطرناک، اس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے یہ جو آج بحران چل رہا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب کیفیت طاری ہے، تو میں یہ کہوں گا ضرور۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کو بتائیں اس وقت تاجر برادری کو اور بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل کیا ہیں، میجر مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ٹیکس نظام ہے، جس کے لیے اعتماد کرنا چاہیے تاجروں پر۔
ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تاکہ ملک کی معیشت چلے۔ آج جو بحران ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ہو رہا ہے، کوئی چیز ہماری باہر نہیں جا رہی، اور کہیں اگر جا بھی رہی تو نہ ہونے کے برابر، تو یہ باتوں کی حد تک تو بڑے کارنامے ہیں ٹی وی خبروں میں یا اخبارات کے ذریعے، لیکن عملی طور پر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بحران کبھی پیدا نہیں ہوا جو آج ہے ہمارے یہاں نظام میں، جو تاجر برادری کو ہے، جو ٹیکس گزار ہیں جو لوگ، ان کے لیے مسائل ہیں۔ جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے لیے مشکلات اتنی پیدا کر دی ہیں، ان کو نئے نیٹ میں لانے ہی نہیں دے رہے۔ ان کو نیٹ میں لانا چاہیے، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لوگ، ان کو مہارت دیں۔ اتنی ایمرجنسی اسکیمیں آئیں، ان کا فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ جہاز خریدنے والوں نے، اسٹیل مل خریدنے والوں نے، بڑی بڑی انڈسٹریاں خریدنے والوں نے۔ غریب لوگوں نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ دو کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا، سفید پوش آدمی تو مر گیا۔ چھوٹا تاجر آج مارکیٹوں میں یہ صورتحال ہے کہ ہر دکان کی 2-4 دکانیں چھوڑنے کے بعد لکھا کرائے کے لیے خالی، یعنی کہ کاروبار کی یہ صورتحال کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، بالکل تباہ ہو گیا، چکے ہیں۔ بالکل برباد ہو چکا ہے۔ اور اس اچھا سے سر، حکومت نے کرونا میں 150 ارب کا ریلیف دیا لیکن ٹیکس پیئر کو نہیں دیا۔ دیکھیں ریلیف کہاں دیا، کس کو نظر آ رہا ریلیف کیا نہ ہونے کے برابر؟ ان لوگوں کو کیا دیا؟ تاجروں کو، تاجروں کے مسائل پر کیا بات کی ہے انہوں نے؟ یہ ایک بحران، میں اپنی ٹریڈ کی بات کرتا ہوں، یہ اردو بازار ہے، یہ علم و دانش کا بازار کہلاتا ہے، ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، آج یہ زوال پذیر ہے۔ اتنا بڑا بحران اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اربوں روپے لوگوں نے لگائے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، اور حکومت نے چپکے سے اعلان کر دیا یکساں تعلیمی نظام، اور جو اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر جائے گا، یہ ان سے پورا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا محکمہ حکومت نہیں کر سکتی، اور مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک چھوٹا سا کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ اس کو کس طرح پورا کر پائے گا۔ یہ پھر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لوگ باہر آئیں گے، غیر ملکی کتابیں لیں گے، غیر ملکی ایجنڈے پر چلیں گے۔ تو یہی مقصد ہے کیا؟ اس کو پالیسی دیں، آپ پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے جو اس کو پلاننگ کریں اس کی، اور اس کو لے کر آگے، اور جو اربوں روپے کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے۔ تو اس کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ کم سے کم 2 سال دیں لوگوں کو، تیاری کر کے آئیں، پہلے ہی آپ ناکامی کی طرف نہ جائیں۔ جو اس کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہوگی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اگر یہاں ایجوکیشن کا نظام تباہ ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سر کرونا کی وجہ سے کئی بچوں نے اسکول چھوڑ دیے ہیں، کئی اسکول بند ہو گئے ہیں، بس اس میں اوپر سے یہ 40 سے سلیبس 33% تک کمی آئی ہے طالب علموں میں، جو افورڈ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں آئی۔ اسی طرح جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری جسے ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس میں کاپی کتاب اسٹیشنری وغیرہ، یہ تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ اتنا پیچھے چل جا چکے ہیں کہ یہ 10 سال تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتے۔ لیکن حکومت کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ انہوں نے کوئی اس پہ ریلیف نہیں دیا، اور یہ بڑا سانحہ ہے ایک، اور اس پر ریلیف دینا چاہیے، اور حکومت مل بیٹھ کے ہمارے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے اور بات کرے، اس پر ریلیف دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے حریف سے NOC لیں اور پھر کتابیں بیچیں، پوچھ کے ان سے چلنا، یہ بڑی ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے۔ اس کو کسی قیمت پر میرے جیسا آدمی قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی میرے ملک کا کوئی پبلشر پرنٹر اس چیز کو قبول کرے گا۔ اچھا سر، ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ حکومت کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ سب سے بڑی بات ہے ملک کی معیشت کو حکومتی ادارے جو ہیں اس پر توجہ دیں، ان کو ریلیف دیں۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی دنیا میں، کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے تعاون سے ہی معیشت چلتی ہے۔ جہاں حکومت تعاون نہیں کرے گی وہاں معیشت کا پہیہ جام رہے گا، چل نہیں سکتا معیشت کا پہیہ۔ اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاجر برادری کو ساتھ لیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔
تو جس کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے وہ چل نہیں پاتا. چل نہیں تو پاتا. جو چل نہیں پاتا وہ بیکار زندگی ہوتی ہے. تو یہی ہمارے ملک کی معیشت کا حال ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کھوکھلی ہو چکی ہے, بیکار ہو چکی ہے, اس کا چلنا بڑا مشکل ہے. اس کو سہارا دینے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تاجروں کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کریں. خالد پرویز گفتگو کر رہے تھے, آپ ان کی باتیں سن رہے تھے. تاجر برادری کو اگر حکومت ساتھ لے کر نہیں چلے گی تو ملک کی معیشت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان جوید اقبال بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.